الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یعنی اے اللہ میرا حساب آسان حساب فرما، یعنی قیامت کے دن جب حساب ہو تو وہ حساب آسان ہو۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہے؟ اللہ پاک جو حساب کتاب لے گا اس میں آسان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ صرف اتنا ہے کہ بندے کے سامنے اس کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا کہ یہ تمہارا نامہ اعمال، وہ اسے دیکھے گا اور اللہ پاک اسے معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ فرمایا جس سے باقاعدہ حساب لیا گیا، من نوقش الحساب فقد ہلک، جس بندے سے باقاعدہ حساب لیا گیا اللہ پاک کی طرف سے وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی کسی بندے میں قوت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں کہ اللہ جل شانہ کے آگے حساب دے سکے۔ حساب آسان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کیا کرتے تھے اور اس کی تشریح بھی فرما دی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک صرف نامہ اعمال پیش کرے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے، ورنہ ظاہر ہے کہ آپ کی امت میں سے 70,000 افراد تو وہ ہوں گے کہ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور بعض روایتوں کے مطابق ہر 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 افراد ہوں گے، تو لا تعداد افراد بے حساب جنت میں داخل ہوں گے بغیر کسی حساب کے۔ تو پھر جب امتی داخل ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حساب کا کیا معاملہ ہوگا؟ کوئی ہے ہی نہیں وہاں پر حساب۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ ہمارا حساب آسان فرما۔ اب جو آسان حساب ہے اس کے بہت سارے نسخے جو ہے وہ حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں یہ باتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا حساب یہ آسان ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ الجنۃ برحمتہ، کہ جس کے اندر 3 باتیں ہوں گی، اللہ پاک اس کا حساب بھی آسان لے گا اور اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا۔ 3 باتیں جس کے اندر ہیں، اس کا حساب بھی آسان اور اللہ پاک اس کو جنت میں داخل بھی فرما دے گا۔ ہیں بڑی مشکل باتیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یعنی ہمارے اعتبار سے اس پر عمل کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی تعطی من حرمک، جو تجھے محروم کرے، یعنی تجھے نہ دے، تیرے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، تو اس کو دے، تو اس کو عطا کرے۔ اس نے تیرے ساتھ بھلائی نہیں کی لیکن تو اس کے ساتھ بھلائی کرے۔ یہ پہلی خوبی ہے کہ یہ ہے تو یہ حساب آسان بنے گا کہ جو تمہیں محروم کر رہا ہے اس کو تم عطا کرو، اس کو تم دو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، کہ جو تجھ پر ظلم کرے، تیرے ساتھ نا انصافی کرے، تو اسے معاف کر دے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، اور جو تیرے ساتھ تعلق توڑے تو اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، یا ہم اچھوں کے ساتھ اچھے، بروں کے ساتھ برے، اس کے بالکل عکس ہیں۔ ہمیں ہماری جو سوچ، ہمارا جو انداز، ہماری جو یوں کہہ لیں کہ ایک تربیت ایک طرح سے بہت سارے مقامات پر ہوتی ہے، اس کے بالکل عکس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو محروم کر رہا ہے اس کو دینا۔ اب محروم ہمیں کبھی مدد کی ضرورت پڑ گئی، اس نے نہیں کی، اب اس کا موقع آ گیا
تو پھر ہم بھی اس کا پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اب ہم بھی نہ کریں، تو نے ہمارا وقت پہ ساتھ نہیں دیا تو ہم کیسے تیرا ساتھ دیں، یا اس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی، کوئی اچھائی نہیں کی، موقع تھا اچھائی اور بھلائی کا لیکن اس نے ساتھ نہیں دیا، فرمایا تو اس کا ساتھ دے۔ صدقہ دینا یہ افضل ترین صدقہ اپنے رشتہ داروں کو دینا صدقہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں پر خرچ کرنا، ان کو دینا یہ افضل صدقہ قرار دیا، اور رشتہ داروں کو دینا یہ افضل صدقہ ہے۔ یعنی آپ ایک عام شخص کو دیتے ہیں جو ضرورت مند ہے، وہ آپ کا صدقہ ادا ہوگا، لیکن جب آپ اپنے کسی رشتہ دار کو دیں گے تو اس میں آپ کو دگنا ثواب ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا، ایک صدقہ کرنے کا، دوسرا اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ افضل صدقہ اپنے ناراض رشتہ دار کو دینا ہے۔ ایسا رشتہ دار کہ جس سے آپ کے تعلق خراب ہے، ناراضی ہے آپ کی، لیکن اس کو ضرورت ہے، اب اس کو جب آپ دیں گے تو یہ سب سے افضل صدقہ قرار پائے گا، سب سے بہتر صدقہ قرار پائے گا رشتہ داروں میں دینے والے۔ تو یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ جو محروم کر رہا ہے اس کو دینا۔ ظلم کیا کسی نے، ناانصافی کی ہمارے ساتھ، برائی کی ہمارے کے ساتھ، تو ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے لوگ ہیں۔ وہ برائی کرے گا تو برائی پائے گا، ہم اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں، بروں کے ساتھ برے ہیں، تو کون سا آپ نے کارنامہ سر انجام دے دیا۔ کتے کو بھی کوئی پچکارے گا تو وہ آپ کے ساتھ اچھائی کرے گا، اس کو پتھر مارے وہ بھی بھونک کے جواب دے گا، تو یہ تو کوئی فرق نہ ہوا نا، یہ تو کارنامہ نہ ہوا کہ جو اچھائی کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں، جو برائی کر رہا ہے اس کے ساتھ برائی کریں۔ اصل تو مرد وہ ہے کہ برائی کرنے والے کو اچھائی کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کو معاف کر دے۔ اور تیسری بات کہ تعلق توڑ دیا کسی نے، رشتہ توڑ دیا کسی نے، تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے، تو آگے بڑھے اور اپنا فرض ادا کرتے ہوئے اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لے۔ یہ تین خوبیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور ارشاد فرمایا جس کے اندر یہ تین باتیں ہوں گی کہ وہ نہ دینے والے کو دے گا، ظلم کرنے والے کو معاف کر دے گا، نا انصافی کرنے والے کو معاف کر دے گا، اور رشتہ توڑنے والے کے ساتھ رشتہ جوڑے گا، تو اس پہ دو باتیں ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک ایک تو اس کا حساب آسان لے گا، حساب آسان لے گا اس کو، اور دوسری بات اس کو جنت میں اپنی رحمت سے داخل کرے گا۔ الفاظ حدیث پاک کے وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حالانکہ ہر ایک کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ پاک اپنی رحمت سے فرمائے گا۔ یہاں علماء نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا کہ اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عمل اس قابل ہوں گے ہی نہیں، وہ اتنے قلیل ہوں گے، اتنے تھوڑے ہوں گے کہ جنت میں داخلہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ تین خوبیاں پائے جانے کی وجہ سے، اس کے اندر یہ تین باتیں ہونے کی وجہ سے اللہ پاک اس کو پھر بھی جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل بروز قیامت اللہ پاک ہمیں آسان حساب ہم تمام سے آسان حساب فرمائے، اپنے سخت حساب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، یاد رکھا کریں۔ اس سے پہلے بھی میں نے حوض کوثر کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک حوض کوثر پر ہمیں آنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور ساتھ یہ دعا میں نے آپ کو عرض کی کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمارا حساب آسان فرمائے۔ رب العزت جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔